السلام علیکم ناظرین، بڑے دنوں کے بعد میری یوٹیوب پہ واپسی ہوئی ہے۔ کوئی شاید 2.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ جو ساری کرم نوازی ہے، ساری جو مہربانیاں ہیں، وہ جناب عبقری والوں کے جو پنکھے ہیں، سوری جو فینز ہیں، انہوں نے میرے چینل کو چپیڑے مار مار کے نا چینل کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے انڈیا میں، نئی دہلی میں۔ مشہور انڈیا کے مشہور جو فلمی نغمہ نگار ہیں جاوید اختر صاحب، ان کے اور مفتی شمائل صاحب جو ہیں وہاں پہ، ان کے مابین ایک زبردست قسم کی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اور ڈیبیٹ ہوئی ہے مشہور اینکر اور پوڈ کاسٹر ابھیسار شرما، آئی تھنک ان کا نام ہے۔ ان کے جو ہے توسط سے اور درمیان میں وہ تھے، ان کے جو سیٹ اپ تھا وہاں پہ ایک لائیو یوٹیوب چینل پہ ایک زبردست قسم کی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور بڑے شرائط اور ضوابط کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، اور اس میں کافی زیادہ شرائط بھی تھیں۔ پھر جو ہے نا بغیر کٹنگ کے ریکارڈنگز دونوں فریقین کو دی گئی، ان کے حوالے کی گئیں، اور بعد میں جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی گھنٹوں میں ملینز آف ویوز آ گئے اس کی ویڈیوز پہ، یا اس کے جو کلپس سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، جہاں کہیں بھی چل رہے تھے، تو ملینز ویوز میں وہ چلتے چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ٹاپک تھا، ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا کا کوئی وجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی بحث بنتی نہیں ہے، اس پہ کوئی مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے۔ افضل خان صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ بہت سی اس ساری ڈیبیٹ کا میں سمجھتا ہوں خلاصہ ہی وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کوئی پیش نظر ہے ہی نہیں، کون سی ذات کے منکر ہیں اگر ہے ہی نہیں۔ اس پہ میں نے ایک گیرہ لگائی تھی کہ خوف رسوائی نے اقرار چھپا رکھا ہے، کون سی ذات کے منکر ہیں اگر ہے ہی نہیں۔ اس ساری کی ساری جو ڈیبیٹ ہے، اس پہ میں نے 2-3 چیزیں میں نے جو نوٹ کی ہیں، جو مجھے اندازہ ہوا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے بہت سے دوست میری اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ ان باتوں سے اتفاق ضرور کریں گے۔ سب سے بنیادی بات تو جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جاوید اختر صاحب کو دیکھتے ہوئے جو ان کا میں نے گفتگو سنی، اور ان کے جو ایک گھسے پٹے جو ان کے نظر میں جو دلائل تھے یا جو باتیں تھیں، یا اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ جو اس قسم کے نظریات کے حامل لوگ ہیں، ان کے ہاں جو چیزیں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، تو میں نے جو چیزیں اندازہ لگائی ہیں کہ ان لوگوں نے جو یہ نام نہاد جو ایتھسٹ بنے ہیں، انہوں نے بنیادی طور پہ ایک فیشن بنایا ہوا ہے، الہاد کو ایک فیشن بنایا ہوا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بنیادی طور پہ یہ اس نظریے کے خلاف ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ اگر غور کریں نا، ان کے ہاں دلائل جو ہے وہ کبھی بھی خدا کے حوالے سے ان کے ہاں کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر ادھر کی گھسی پٹی باتیں ہیں، میں اس طرف بھی آؤں گا کہ کون سی گھسی پٹی باتیں ہیں۔ بہرحال ان کے ہاں چند گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے۔ دلائل ہوں گے مذہب کے خلاف، مولویوں کے خلاف، اور ہاں یہ مذہب کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جو مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو ایک حدود دیتا ہے، آپ کو ایک حدود دیتا ہے کہ آپ نے اس حد سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس باؤنڈری سے باہر نکل کر دیکھیں کہ باہر کیا ہے۔ جب یہ اس باؤنڈری سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو تب ان کو جو ہے مذہب روکتا ہے کہ بھائی تم نے اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا، تم اگر اس باؤنڈری سے باہر نکل گئے نا تم پھر ہم میں سے نہیں ہوگے، یہ مذہب ان کو کہتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی تم میں سے نہیں ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یہ مذہب کا انکار کرتے ہیں۔ اور مذہب کا جو نام لینے والے ہوتے ہیں، مذہب کا جو نام لیوا ہوتے ہیں، یا مذہب کی جو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی بھیڑ جاتے ہیں، ان سے لڑ جاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ ڈائریکٹ مذہب کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ مذہب کسی مجسم چیز کا تو نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب تو ایک عقائد اور ان چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، تو یہ اس کی جو مبلغین ہوتے ہیں یہ ان کو ہی تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ تو یہاں پہ ان کے ہاں جو چند جو دلائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک فیشن بنایا ہوا، انہوں نے ان کا جو ایک تاریخی اور سماجی تناظر میں کچھ باتیں ان کے ہاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے
اچھا انہوں نے پھر جاوید اختر صاحب نے کل ایک بات کی، خدا کے تصور کی تبدیلی جو ہے یہ مختلف صدیوں میں مختلف تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، کہ اب خدا کا تصور یہ ہے، اب خدا کا تصور یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قدیم تہذیبوں کے ہاں ان کے ہاں جو خدا تھے وہ آج موجود نہیں ہے، یہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی۔ اس پہ اگر تھوڑی بہت بھی غور کی جائے نا، شاید وہ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں پائے، شاید وہ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں پائے کہ ان کے ہاں اس وقت، آپ یہ دیکھیں کہ جو قدیم تہذیبوں کے ہاں خدا کے جو تصورات ہیں وہ تو آج بھی مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ وہ پھر آج پہ بات کریں، اگر آج پہ بات کریں، انہوں نے کہا کہ تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے، خدا کے تصور میں مختلف صدیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، خدا کے تصورات کے حوالے سے آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی جو ہے ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کس چیز کو وہ مان رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو آج بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بنیادی چیز ہے، اگر آپ نے اتنا مطالعہ کر لیا کہ خدا کی موجودگی کا جو تصور ہے اس میں اور مختلف تہذیبوں میں اس کا تصور الگ الگ ہے، ایک تہذیب میں الگ تصور ہے، دوسری تہذیب میں، اگر آپ نے اتنا مطالعہ کر لیا تو اتنا مطالعہ تو کم از کم کرنا تھا کہ اس وقت ایک خدا کے تصور پہ چلنے والے کون لوگ تھے، یہ مطالعہ تو کر لیتے۔ ایک بحث اس بات کی ہے نا کہ ایک ذات ہے، کوئی ہے، ٹھیک ہے، بحث اس بات کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو قدیم تہذیبوں کے جو خدا تھے وہ آج موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ فانی تھے۔ جب انہوں نے فانی کی بات کی تو فانی کی بات آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ مختلف جو تہذیبوں کا ذکر آپ نے کیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ کسی ایک شخص کو کہتے تھے کہ یہ خدا کا برگزیدہ ہے، ہم اس کو جو ہے اس کا نمائندہ بنا لیں گے اور یہ ہم اس کی عبادت کریں گے اپنی طرف سے۔ وہ ان کے بت جس طرح آج کل ہیں بت بنا لیتے تھے، پھر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اتنا مطالعہ تو کر لیا تو یہ کر لیتے، اتنا مطالعہ اس کے ساتھ ہی تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا یہ مطالعہ بھی کر لیتے کہ اس وقت ایک خدا کے ماننے والے کون لوگ تھے، اور اس میں تسلسل پھر دیکھیں، جب سے انسانیت کا وجود ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک خدا پہ یقین رکھنے والوں کا تسلسل آپ کو ملے گا، ایک خدا پہ یقین رکھنے والوں کا تسلسل آپ کو ملے گا۔ اور یہ کوئی جو دلائل، یہ جو جس کو آپ دلیل سمجھ رہے ہیں یا جس کو آپ اعتراضات سمجھ رہے ہیں، اعتراضات ہے ہی نہیں۔ یہ تو مشرقین مکہ جو ہے، قرآن میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ مختلف ادوار میں اپنے اپنے انبیاء سے قومیں یہی سوال کرتی تھیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کہاں ہے وہ نشانی، کہاں ہے وہ سچائی، کہاں ہے وہ کہ جس کے بارے میں آپ ذکر کیا کرتے تھے، وہ کون سا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حالت یہ ہے، آپ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ تمام نشانیاں انسان یہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، بس پردہ ہوتا ہے آنکھوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جب کسی گناہوں میں پڑا ہوتا ہے، جب وہ اس کو ہدایت ملتی ہے، جب وہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو اس کے بعد وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میری آنکھوں پہ ایک پردہ تھا جو ابھی اتر گیا ہے۔ آپ کے ایک شخص کے بارے میں نظریات خراب ہیں، ٹھیک ہے، اب نظریات خراب ہیں تو جب وہ شخص آپ کے سامنے آیا، آپ اس سے ملے اور جو ہے آپ کو پتہ چلا یار یہ تو اچھا بندہ ہے، تب آپ کہیں گے کہ میرے ذہن کے میرے آنکھوں پہ ایک پردہ تھا اس کے بارے میں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ نشانیوں پہ کیسے نہیں سمجھ سکتے؟ نشانیوں پہ یہاں پہ حالت یہ ہے، ایک شخص بائک تیز چلا رہا ہے، اب دوسرا اس کے پیچھے ہے، تیز بائک والا اچانک کسی دوسرے بائک والے میں لگتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اس سے پیچھے والا پھر بائک کو بھگاتا ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کر پا رہا، تو خدا کی دی ہوئی نشانیوں پہ آپ عبرت حاصل کریں گے؟ یہ تو ایمان کی کمزوری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس میں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جب ایمان دل سے ایمان ہی نکل جائے، جب یقین ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا بچتا ہے؟ پھر بچتا کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز کہ آپ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ ہے نا۔ آپ وہاں پہ آپ تو گمان اور یقین کی بحث لے کے بیٹھ گئے تھے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ کچھ تو پیچھے ہے۔ مثال کے طور پر
میں کہوں کہ فلاں شخص غلط بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اس کا متضاد تھا، کچھ سچائی تھی، اس کے الٹ میں کچھ سچائی تھی کہ اس نے غلط بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اور دوسری جو کل جو مناظرہ ہوا ہے اس حوالے سے، اس مناظرے کی جو سب سے اچھی بات تھی، سب سے بہترین بات تھی، وہ یہ تھی کہ شائستگی کے ساتھ دلائل، شائستگی کے ساتھ گفتگو، اور کچھ سیکھنے کا جذبہ، ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے نظریے کا بھرپور دفاع، جس میں جاوید اختر صاحب جو ہے پوری طرح اس میں ناکام رہے، اور کیونکہ نظریہ ایک کھوکھلا ہے، بنیادی طور پہ بات بات پہ وہ مذہب اور ان چیزوں کے لے کے آ رہے تھے، اور جس میں مفتی اسماعیل صاحب نے بار بار یہ کہا کہ میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ٹاپک ہے ہی نہیں، ہمارا ٹاپک ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ، ٹھیک ہے، ہمارا ٹاپک یہ ہے، تو ہم اپنے ٹاپک پہ رہیں گے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اس ٹاپک سے ہٹیں گے ہی نہیں، جبکہ ان کا پورا پلان یہ تھا کہ ہم ان کو کھینچ کے، ہم ان کو مذہب کے حوالے سے لے کے آنے گے۔ وہ مذہب جب ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو ہم مذہب پہ گفتگو کیوں کریں؟ تو بہرحال یہ ایک مناظرہ ایک بہت بڑی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، جن کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مناظرہ ایک لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں کا نام ہے، لیکن اچھا مناظرہ ہوا ہے اور اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور سب سے بنیادی چیز وہاں پہ جو کمنٹس آ رہے ہیں، اور اس قسم کے نظریات کے حامل لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے، جن لوگ، میں نے پہلے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ ڈیبیٹ بنیادی طور پہ بنتی نہیں تھی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو، جاوید اختر صاحب جیسے لوگوں کو اپنا پیشوا مانا ہوتا ہے، اپنا بڑا مانا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جیسا کر رہے ہیں ہم ویسا چل رہے ہیں، یہ جس راستے پہ ہم اس راستے پہ، تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو جسٹ ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ بس خدائی کا انکار کرو، مولویوں پہ اعتراض کرو، مذہب پہ اعتراض کرو، بس یہ تو جسٹ ایک فیشن بنا ہوا ہے، ادروائز تو اس کے اندر نہ کوئی دلائل ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ تو وہ اس قسم کے کمنٹس آ رہے ہیں، آپ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اس ڈیبیٹ کے ذیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کمنٹ دیکھ سکتے ہیں، حیران ہو جائیں گے کہ اس قسم کے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال بنیادی طور پہ یہ گفتگو اچھی گفتگو ہوئی ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جاوید اختر صاحب جو ہے اس گفتگو سے بہت کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔